بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کی عظمت اور درود کے طریقہ کار پر کچھ گفتگو ہوگی، اور آج خصوصیت کے ساتھ ہمیں اس پہلو کو مد نظر رکھنا ہے کہ درود کی اتنی عظمت ہے تو درود کا طریقہ کار کیا ہے، اور اگر اس طریقہ کار سے ہٹ کے کوئی اپنی من مانی کی جائے تو اس کا ثواب کے بجائے ایک زیادتی اور ناانصافی ہوگی۔ آپ اگر دیکھیے اچھے بھلے دعوے دار محب اہل بیت اور محبان پیغمبر اکرم جب درود پڑھیں گے تو اس درود میں آل ہی کے لفظ کے اضافے سے گھبراتے اور پرہیز کرتے ہیں۔ بس آج کے سیشن میں عرض یہ کرنا ہے کہ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے صاحبان ایمان، اللہ اور اللہ کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں، آپ بھی نبی پر درود بھیجیے اور سلام بھیجیے جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے۔ اب اس آیت کے ضمن میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ ہم درود کیسے پڑھیں؟ تو اب اس درود پڑھنے کے طریقے کو بخاری میں بھی لکھا ہے اور مسلم میں بھی لکھا ہے اور احمد ابن حنبل نے بھی لکھا ہے، بہت ساری کتابوں نے اس کو لکھا ہے، لیکن جب ہمارے بزرگان اس کی ادائیگی کرتے ہیں تو ناانصافی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ظلم یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا جو جگہ اس کی ہے، یا اس کی جگہ پہ کوئی ایسی چیز رکھ دینا جو اس کی جگہ نہیں ہے۔ وضع الشیء علی غیر محلہ، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ تو جہاں پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ مجھ پہ درود بھیجو، تو درود بھیجنے کا طریقہ یہ ہے۔ یہ بخاری مسلم وغیرہ کے حوالے سے یہ جناب سلطان مرزا نے بڑی اچھی تفصیل لکھی ہے البلاغ المبین کی اس حصے میں، تو میں زیادہ حوالوں کی طرف نہیں جایا کرتا، بس اتنا عرض کرتا ہوں عزیزاً، محبت اہل بیت پیغمبر اکرم کی محبت کا حصہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز کا حکم دیا تو اب جزیات نماز نہیں بتلائے ہیں کہ آپ مثلا پہلے سورہ حمد پڑھو اور پھر سورہ پڑھو اور پھر آپ رکوع کرو اور پھر سجدے میں جاؤ، زیادہ سے زیادہ ہے رکوع سجود کا ہے، لیکن کہاں کرنے ہیں، کتنے کرنے ہیں، یہ جزئیات نماز بھی جناب پیغمبر اکرم نے بتلائے ہیں۔ تو اگر صلوات ایک کلی حکم ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو اس کا طریقہ اور اس کے اجزاء کا پوچھا جائے گا پیغمبر اکرم سے۔ تو یہاں اصحاب نے پوچھا، کعب ابن عجزہ نے، ابن عباس، ابن مسعود، عمار یاسر وغیرہ، خود جناب علی علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے۔ یہ بہت ساری کتابیں جو لکھی ہیں بلاغ المبین نے، اور میں نے چند حوالے دیے ہیں، مثلا کنز العمال میں بھی ہے اور دوسری کتابوں میں، کہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، راوی کہتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ، تو ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر صلوات و سلام کس طریقے پہ بھیجیں؟ آپ نے فرمایا کہ کہو، یہ عربی میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ درود یوں بھیجا کرو، یہاں اس میں کلی طور پر محمد و آل محمد، یہاں ایک فرق جو پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ الا اضافہ ہوا ہے یہاں بخاری مسلم وغیرہ میں، لیکن اب الا بھی ہضم ہو گیا اور آل بھی ہضم ہو گیا، بس یہی افسوس ہے، اور اسی افسوس کا اظہار ہم نے یہاں کرنا ہے، اور یہی گزارش ہے کہ اگر کوئی شخص ادھورا درود بھیجتا ہے تو آپ کوشش کیا کیجیے عزیزان کہ ان کو ذرا تذکر دلایا کیجیے کہ بخاری و مسلم میں درود کا یہ طریقہ بتلایا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے مثلا اگر آپ دیکھیں گے تو درود کے بہت سارے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ ایک کتاب ہے سعادت الدارین، اس کو دیکھ رہا تھا کہ اگر 100 بار درود پڑھیں تو 100 حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ پھر وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ درود کا فائدہ یہ ہے کہ گناہوں کا کفارہ، یہ سعادت الدارین علماء اہل سنت کی کتاب ہے، گناہوں کا کفارہ صلوات میں ہے، درجات کی بلندی ہے، قیامت کی ہولناکیوں سے نجات ہے، رضا الہی کا حصول ہے، اللہ کے غضب سے امان ہے، اور یہاں ایک کتاب میں لکھا ہے درود پڑھنے والے کو نفع ہوگا،
اس کی نسل کو نفع ہوگا اور اس کی نسل کی نسل کو بھی درود کا نفع ہوگا۔ اب اتنی عظیم چیز اور اس کو بگاڑ دیا جائے، اس کو ناقص کر دیا جائے، جب ناقص کر دیا جائے گا تو یقیناً ثواب تو وہ نہیں ملنا، لیکن ساتھ اس کی یعنی عذاب بھی کہیے تو کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ زیادتی ہے پیغمبر اکرم سے۔ پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں میرے آل کو میرے ساتھ شامل کرو، لیکن ہم نکال رہے ہیں اور پھر دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم محبت اہل بیت کے قائل ہیں۔ مجھے بہت تعجب ہوا یہ جہاں اس مضمون میں اور اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ یہ فوائد ہیں درود شریف کے، وہاں جب عمومی کلمات میں لکھتے ہیں تو وہاں پھر آل ہی کا تذکرہ وہاں سے بھی غائب کر دیا جاتا ہے۔ شیعہ کے ہاں تو ایک متفقہ سی چیز ہے کہ درود پڑھنے کا سلسلہ کیا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، لیکن باقی جگہوں پہ آل کو جو ہے وہ نکالا جاتا ہے۔ بس اسی لیے اب میں ساری تفصیل میں نہیں جاتا کہ جناب امام شافعی نے کیا کہا، لیکن آپ فقہی طور پر بھی دیکھیں تو بعض فقہوں کے مطابق یہ تشہد کا واجب حصہ ہے۔ مثلا امام شافعی نے بھی اس کو کہا ہے کہ اگر، اور حنبلی میں بھی یہ ہے کہ نماز کے تشہد میں درود میں آل محمد کو ضرور سمجھتے ہیں، اور مالکی حنفی جو ہیں وہ تشہد میں درود کو مستحب سمجھتے ہیں۔ درود کا طریقہ جو ہے وہ دیکھیے، سیوطی نے در منصور میں اس آیہ ان اللہ و ملائکتہ کی تفسیر میں 18 احادیث پیغمبر لکھی ہیں اور صلوات نقل کی ہے، اور سب میں لفظ آل ہے، لہذا یہ آل کو نکالا کیوں جا رہا ہے۔ اور کسی نے بڑا خوب لکھا، میں اب حوالے نہیں دیتا زیادہ، اس نے لکھا ہے کہ یہ ہے صلوات جب اللہ کی طرف سے ہو تو یہ ایک ثنا ہے، ایک مدح ہے، تو اب اس مدح میں پیغمبر اکرم نے اپنی آل کو بھی شامل کیا ہے۔ میرے خیال میں تکلیف یہی ہوتی ہے کہ آل کی مدح کیوں ہوتی ہے، بعض اوقات تو ابھی لکھا جا رہا ہے سلام، اب یہ کیا ہے؟ اس میں علماء فرماتے ہیں لکھو یا پڑھو پورا درود پڑھا کرو۔ لہذا یہ ہے وہ طریقہ کار جو مثلا میں دیکھ رہا تھا سوائے کی محرکہ میں یہ صلوات کی کیفیت لکھی ہے، تو وہاں لکھتے ہیں کہ علماء متفق ہیں کہ صلوات یوں بھیجی جائے، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اب یہ ہے طریقہ درود، آئیے کوشش کریں کہ آل محمد کی محبت کا اظہار اور ثنا کا اظہار پیغمبر نے بتلایا ہے تو پیغمبر کے فرمان کے مطابق اس کو ادا کریں۔ اب شیعہ کتب میں ایک بڑی دلچسپ جو ہے وہ جناب امیر المؤمنین کی شہادت کے بعد ایک خطبہ ہے جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام کا۔ اس خطبے میں جناب امام حسن مجتبی نے اس آیت کی طرف اشارہ کیا کہ فلما نزل ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما قالوا یا رسول اللہ کیف نصلی علیک فقال قولوا اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ پھر امام حسن مجتبی فرماتے ہیں فحق کل مسلمین، ہر مسلمان کا حق ہے کہ فریضۃ واجبۃ ان یصلی علینا مع الصلاۃ علی جدی رسول اللہ، کہ ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ جب بھی پیغمبر اکرم پر صلوات بھیجے ہم پر بھی درود پیغمبر کے ساتھ بھیجے۔ اب بعض اوقات جو ہیں وہ یا تو آل ہی کو نکال لیا جاتا ہے یا پھر سخاوت کی جاتی ہے، تو اس سخاوت میں اور بہت سارے اضافے کیے جاتے ہیں۔ اضافے کریے لیکن کم از کم جو ہے وہ پیغمبر اکرم کے حوالے سے جو درود ہے اس حد تک رہیے تو بہت مناسب۔ درود کے فوائد میں سے نہج البلاغہ میں جناب امیر علیہ السلام نے عظمت اہل بیت جو بتلائی ہے، خطبہ 2 اور خطبہ 4 کو دیکھیے، آل محمد لا یقاس احد من هذه الامہ، جناب علی علیہ السلام دوسرے خطبے میں فرماتے ہیں اس امت میں آل محمد سے کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، یعنی ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور آخری جملات کے درود کا ایک فائدہ اور ایک عظمت جو جناب علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بیان فرمائی ہے وہ ہے حکمت نمبر 361 میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اللہ سے کچھ طلب کرنا ہو تو پہلے
درود بھیجا کیجئے نبی پر اور پھر مانگا کیجئے اللہ اس سے بزرگ تر ہے کہ وہ پہلا حصہ قبول کر لے دوسرے کو رد کر دے۔ تو آئیے کوشش کریں اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور ثواب کے حصول کے لیے اگر ہم درود بھیجتے ہیں تو درود ویسا بھیجیں جیسے پیغمبر نے کہا ہے۔ اور میں عزیزان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ یہ ذرا متوجہ رہے، یہ بہت سارے افراد جو ہیں وہ ان سے کوتاہی شاید نافہمی میں ہو جاتی ہے، ان کو متوجہ کیا کیجئے، اور کتابوں میں بھی جب لکھا جاتا ہے تو ان کو بھی کہیے کہ درود پورا لکھیے۔ پروردگار ہمیں محبت اہل بیت اور محبت پیغمبر اکرم میں اور توفیق عطا فرمائے، اور محبت اہل بیت حقیقت میں محبت مصطفیٰ ہی کا ایک حصہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔